تو ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو کوئی بھی جب ایک لگژری گاڑی جب بھی ہم نے تیار کرنی ہوگی تو عمر فاروق بیٹا 1 منٹ ہے جو میں آ رہی ہوں. تو جیسے وہ لگژری گاڑی اس نے اپنی ریکوائرمنٹ کے اکارڈنگ تیار کی ہے، لیکن اب کچھ عرصے بعد اس کو اس گاڑی کی ضرورت نہیں ہے اور وہ اس کو سیل آؤٹ کرنا چاہتا ہے اور وہ مارکیٹ میں لے کے جاتا ہے. تو پاسبل نہیں ہے، یہ پاسبل نہیں ہے کہ کوئی بھی وہ گاڑی لینے کو تیار ہو، کیونکہ ہر ایک کی ضرورت، ہر ایک کی ریکوائرمنٹ تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے. اب اتنی زیادہ لگژری گاڑی کوئی کیوں لے گا؟ ٹھیک ہے. تو اسی لحاظ سے اگر ہم نیٹ ورک کا بھی دیکھیں تو لوکل ایریا نیٹ ورک جب ہم تیار کرتے ہیں تو وہ ہم اپنی ریکوائرمنٹ کے اکارڈنگ تیار کرتے ہیں. جو میری ریکوائرمنٹ ہے میں صرف اس کو دیکھتے ہوئے تیار کروں گی. لیکن جب ہم نے نیٹ ورکس ٹو نیٹ ورکس ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنا ہو یا انٹرنیٹ پہ کمیونیکیٹ کرنا ہو تو ہاں کوئی ایک ایسا اسٹینڈرڈ ضرور ہونا چاہیے کہ سب کی ریکوائرمنٹ وہاں سیم ہو جائے اور وہاں پر سب کا اسٹینڈرڈ سیم ہو جائے، وہاں پہ سب کا میکانزم سیم ہو جائے. تو اسی چیز کو ہم کیا کہتے ہیں کہ 1970 کے اندر ایک آرگنائزیشن ISO جو کہ اسٹیبلش ہوئی تھی 1947 میں، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن، اس نے ایک ایسا اسٹینڈرڈ ہمیں بنا کے دیا، کیونکہ وہ تھی اس چیز کی کمپنی کے اسٹینڈرڈز تیار کرتی تھی. تو نیٹ ورک اسٹینڈرڈ ایک ایسا تیار کر کے دیا جس نے ہمیں نیٹ ورک کی بیس بھی پرووائڈ کی. اور جب بھی اب ہم نیٹ ورکنگ کی بات کرتے ہیں یا نیٹ ورک تیار کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے لیے بیسک چیز سب سے پہلی وہی OSI ماڈل ہوتا ہے، اوپن سسٹم انٹر کنیکشن ماڈل. یاد رہے ISO ایک آرگنائزیشن ہے، OSI ماڈل ہے، اوپن سسٹم انٹر کنیکشن ماڈل ہے، جو کہ 1970 کے اندر جو ہے انٹروڈیوس، اور اسی نیٹ ورک اسٹینڈرڈ کو ہم فالو کرتے ہوئے جو ہے نیٹ ورک کو اسٹیبلش کرتے ہیں. اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم انہی اسٹینڈرڈس کو یوز کرتے ہوئے اپنا کوئی بھی نیٹ ورک سیٹ اپ جو ہے وہ نیو لانچ کرنا چاہیں تو ہم انہی اسٹینڈرڈس کو یوز کریں. تو OSI ماڈل اصل میں ہے کیا کہ OSI ماڈل جو ہے وہ ہیں، ہم نے لیئرز کی بات کی کہ پروسیس ہوتے ہیں، یعنی کہ OSI ماڈل کی 7 پروسیس. اس کی 7 لیئرز کا یہ ہے کہ نہ تو لیئر دوسری لیئر اوپر آتی ہے، نہ ہی کوئی لیئر ایک کے دوسری کے بعد آ سکتی ہے. مطلب یہ کہ جیسی اس کی ترتیب ہے، جیسے یہ پروسیس کی لیئرز ہیں، یہ ویسے ہی ہمیں یاد بھی رکھنی ہے، یہ ویسے ہی ہمیں لکھنی ہے، ان کی ترتیب یاد رکھنا ضروری ہے. لیئر 7 to 1 ہم سٹارٹ ہمیشہ یہیں سے کرتے ہیں. اپلیکیشن لیئر جو کہ ہماری 7th لیئر ہے، اپلیکیشن لیئر، سیشن لیئر، ٹرانسپورٹ لیئر، نیٹورک لیئر، ڈیٹا لنک لیئر اینڈ فزکل لیئر. فرسٹ ون، لاسٹ ون، یعنی کہ ہم فرسٹ نمبرنگ پہ آئے گی اور لاسٹ ہم لکھنے میں اس کو لکھتے ہیں. سینڈر سائڈ پہ دیکھیں تو بھی یہی ترتیب ہے، ریسیونگ سائڈ پہ دیکھیں تو بھی یہی ہوگی کہ ہم اپلیکیشن لیئر سے سٹارٹ کرتے ہیں. اپلیکیشن لیئر وہ جو انٹرفیس ہے جس پہ ہم یوزرز کر رہے ہوتے ہیں، اس لیئر سے سٹارٹ ہوتا ہے. لیئر جو سسٹم کی پورٹ ہے یا جو فزیکل ہے جس کے تھرو جا رہا ہے، اس کو لاسٹ ون کو ہم فزیکل لیئر کہتے ہیں. درمیان میں کیا پروسیس چلتا ہے، کس طرح سے کام کیا جاتا ہے، کیا میکانزم اپنایا جاتا ہے، ان ساری چیزیں پروسیس پر جو ہے وہ رکھا ہوا. لیئر، پریزنٹیشن لیئر، ٹرانسپورٹ لیئر، نیٹورک لیئر، ڈیٹا لنک لیئر اینڈ فزیکل لیئر. اب ان کی ترتیب کو یاد رکھنے کے لیے تھوڑا مشکل بھی ہوتا ہے، کیونکہ ان کی ترتیب پیچھے بھی نہیں کی جا سکتی، نمبرنگ بھی نہیں چینج کی جا سکتی. تو ایشو ہے کہ ان کی ترتیب یاد رکھا کیسے جائے. تو اس کے لیے دیسی ٹیچرز یا دیسی آپ یوں کہہ لیں کہ ایک بنا ہوا ہے، سینٹینس بنا ہوا ہے، جس کو اگر ہم یاد رکھیں کہ وہ سینٹینس یاد رکھنے سے ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اس سینٹینس کے ہر جو ورڈ ہے، اس کا جو فرسٹ ورڈ ہے وہی اس کے ہر ورڈ کا فرسٹ لیٹر ہے. تو وہ کیا ہے سینٹینس کہ آج پھر سے تم نے دال پکائی. تو آج اپلیکیشن لیئر، پھر پریزنٹیشن لیئر، سے سیشن لیئر، تم ٹرانسپورٹ لیئر، نے نیٹ لیئر، دال ڈیٹا لیئر اور پکائی فزیکل لیئر. تو یہ اس طرح سے ہم نے یوں یاد کر سکتے ہیں کہ آج پھر سے تم نے دال پکائی. سینٹینس لکھ لیں لیڈ پینسل سے ایک سائڈ پہ، اینڈ دین اس کو پیپر وغیرہ میں اگر آپ کو مکسنگ ہو رہی ہیں لیئرز تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے OSI ماڈل. اور یہ آپ کے آبجیکٹیو اسپیکٹ سے بھی امپورٹنٹ ہے، سبجیکٹیو میں بھی اس کا کوئی کوسچن آ سکتا ہے. تو OSI ماڈل کو آپ کو یاد رکھنا ضروری ہے. تو اس کی یہی ہیں
اچھا یہ آپس میں کس طرح کرتی ہیں اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں. یہ ہمارے کا امیج ہے, تھوڑا سا میں زوم کروں. جی تو اچھا یہ آپس میں انٹریکشن کس طرح سے ہوتی ہے ان کی. دیکھیں یہ جو اپلیکیشن لیئر, پریزنٹیشن لیئر اور سیشن لیئر, یہ جو 3 لیئرز ہیں, پہلی 3 لیئرز جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں, یہ 3 لیئرز سافٹ ویئر اسپیکٹ کی ہوتی ہیں. یہ لیئرز سافٹ ویئر ڈیولپرز جو ہیں وہ کریٹ کرتے ہیں اور سافٹ ویئر ڈیولپرز اس کو بناتے ہیں. یہ وہ تینوں لیئرز ہیں جو سافٹ ویئر لیول کے اوپر کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس میں ہمیں انسٹرکشنز کریٹ کرنی ہے, انسٹرکشنز بنانی ہے, میکانزم پروگرام بنانے ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان تینوں لیئرز کے اوپر کام ہوتا ہے. دین آ جاتی ہے ہماری ٹرانسپورٹ لیئر. ٹرانسپورٹ لیئر اصل میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ سافٹ ویئر لیئر سے ہارڈ ویئر لیئرز کی طرف ڈیٹا کو لے جانے والی ایک لیئر ہے. نیٹ ورک لیئر, ڈیٹا لنک لیئر اینڈ فزیکل لیئر, یہ تینوں لیئرز جو ہیں یہ ہارڈ ویئر اسپیکٹ سے کام کرتی ہیں, ہارڈ ویئر کے اکارڈنگ کام کرتی ہیں. جیسا میرا ہارڈ ویئر ہے میں اسی کے اکارڈنگ یہ میری تینوں لیئرز جو ہیں وہ کام کریں گی. تو یہ اور ٹرانسپورٹ لیئر جو بیچ میں نے بتایا کہ یہ سافٹ ویئر لیئرز, ان تینوں لیئرز اور نیٹ ورک سے لے کے فزیکل لیئر کے درمیان میں, مطلب ہارڈ ویئر لیئرز کے درمیان میں ایک آپ یوں کہہ لیں برج سا ہے جو سافٹ ویئر لیئر سے ڈیٹا کو ریسیو کرتی ہے اینڈ ہارڈ ویئر لیئرز کی طرف ٹرانسمٹ کرتی ہے. تو ہارڈ ویئر لیئرز جو ہیں یہ ہارڈ ویئر کے اوپر آپس میں کنیکٹ کرتی ہیں. مطلب اگر فزیکل لیئر ہے تو وہ سینڈر سائڈ کی فزیکل لیئر سے انٹریکشن کرے گی. ڈیٹا لنک لیئر ہے تو وہ ڈیٹا لنک لیئر تک جا کر اس کی انٹریکشن اس کی ذمہ ہوگا. نیٹ ورک لیئر ہے تو نیٹ ورک لیئر کے ذمہ ہوگا کہ وہ ریسیونگ سائڈ کی نیٹ ورک لیئر تک جو ہے وہ رسائی حاصل کرے. اینڈ دین اس سے اوپر کی جو لیئرز ہوتی ہیں وہ کمپیوٹر کے اپنے سافٹ ویئر کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہیں کہ کون سا سافٹ ویئر رن کر رہا ہے, اس سافٹ ویئر کے اکارڈنگ کام کرتی ہیں. تو یہ آپس کی انٹریکشن ہوتی ہے. فزیکل لیئر سب سے پہلے لیئر ہے ہماری. فزیکل کیا ہے کہ ایک ایسی او ایس آئی ماڈل کی لیئر ہے جو فزیکل پوائنٹ کے اوپر کام کرتی ہے. میرے کمپیوٹر کی پورٹ جس کے ساتھ نیٹ ورک کی کیبل اٹیچ ہے یا نیٹ ورک ایڈاپٹر جو میرے کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ ہے, جو وائی فائی کے ذریعے سے سگنلز لے رہا ہے, اینٹینا اٹیچ ہے, وہاں سے یہ وہ لیئرز کے اوپر, اس لیئر کے اوپر بات کر رہے ہیں, اس ہارڈ ویئر کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے میرے کمپیوٹر یا میرے سسٹم سے ڈیٹا ٹرانسمٹ کیسے ہوتا ہے. یہ بٹس کی صورت میں بات کرتا ہے کہ بٹ اسٹریم کریٹ کرتا ہے. ایک ہمیں پتہ ہے اچھے طریقے سے کہ جب ہم کمیونیکیشن کرتے ہیں تو وہ سگنلز کے تھرو ہماری کمیونیکیشن ہوتی ہے, اور سگنلز کو ریپرزینٹ ہم 0-1 کی لینگویج میں کرتے ہیں کیونکہ کمپیوٹر بھی 0-1 کی لینگویج کو ہی سمجھتا ہے. تو اصل میں فزیکل لیئر کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ یہ بٹ اسٹریم کریٹ کر کے ٹرانسمیشن میڈیا جو بھی ہم یوز کر رہے ہیں, وائرلیس ہے یا گائیڈڈ میڈیا ہے, کوئی بھی ہے, اس کے اوپر کس طرح سے یہ ہمارے ڈیٹا کو ٹرانسمٹ کرے گی. ٹھیک ہے, میرا مطلب یہ ہے کہنے کا کہ ایک بٹ کو ٹرانسفر کر کے یہ اس ٹرانسمیشن میڈیا کے اوپر ٹرانسمٹ کر دے گی جس کے ذریعے سے ہم دوسرے کمپیوٹر کو ایکسیس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ڈیٹا لنک لیئر سے ریسیو کرنے کے بعد اس ڈیٹا کی اس کو بٹس میں کنورٹ کیا اینڈ دین اس کو ٹرانسمیشن میڈیا کے اوپر ٹرانسفر کر دیا, اور دوسری سائڈ پہ اسے ریسیو کر کے وہ ان بٹس کو دوبارہ سے ارینج کر کے اسی میسج کو ڈیٹا لنک لیئر کی طرف ٹرانسفر کر رہا ہے. Layer is responsible for movements of individual bit from one node to the next. کہ فزیکل لیئر جو ہے وہ اس بات کے رسپانسیبل ہے کہ جو انڈیویژول بٹس ہیں, ایک بٹ جو جا رہی ہے, جیسے یہ 1 ہے, یہ کس طرح سے یہاں پہ ٹرانسمیشن میڈیا کے اوپر ٹرانسمٹ ہوگا. دیکھیں بیٹا ضروری نہیں ہے, میں نے بتایا لوکل ایریا نیٹ ورک میں تو یہ آسان ہے نا, ایک کمپیوٹر دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہے, ایک لیب کے اندر تمام کمپیوٹر ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہیں تو ان کی کمیونیکیشن مشکل نہیں ہے, وہ بہت جلدی ہو جائے گی. لیکن جب ہم بات کریں گے وائڈ ایریا نیٹ ورک کی بات کریں گے
یا ہم انٹرنیٹ کی بات کریں گے تو اس میں ایک ڈیٹا کو جانے اور لے جانے تو بہت سارا اس کے اندر ٹائم جو ہے وہ لگ جاتا ہے کہ ایک ایک بٹ کا ٹرانسمٹ ہونا. تو وہ ہر بٹ کو ڈفرینٹ راستوں کے ذریعے سے ڈفرینٹ اس کی جو ہے وہ راستے چن کر ان بٹس کو بھیجا جاتا ہے اینڈ دین فزیکل لیئر پھر انہی بٹس کو ارینج کرتی جاتی ہے. جس طرح سے اسے بٹس ریسیو ہوتی ہیں اسی طرح انہیں ارینج کرتی جاتی ہے اور وہی میسج جو سینڈر سائڈ کی طرف سے گیا ہے ریسیونگ سائڈ پہ اسی میسج کو ٹرانسلیٹ کر کے ڈیٹا لنک لیئر کی طرف بھیج دیتی ہے. سیکنڈ ہے ہماری ڈیٹا لنک لیئر. ڈیٹا لنک لیئر کیا کام کرتی ہے؟ اٹ میک شیور دا اپروپریٹ فزیکل پروٹوکول از اسائنڈ ٹو دا ڈیٹا. The data link layer is the second layer of OSI model. The three main functions of data link layer are to deal with transmission error, regulate the flow of data, and provide a well-defined interface to the network layer. تین کام ہیں اس کے مین. ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی ٹرانسمیشن کا ایرر ہوتا ہے، فار ایگزامپل نیٹ ڈسکنیکٹ ہو چکا ہے، نیٹ ورک سے ایک سسٹم جا چکا ہے، یا پھر ہمیں یہ پتہ چلے کہ میسیج جو ہے وہ کرپٹڈ ہے یا اس میسیج کو انکیپسولیٹ نہیں کیا گیا تھا، سو وہ درمیان میں اس کے ساتھ چینجنگ ہوئی ہے. ان ساری چیزوں کے بارے میں، ان ٹرانسمیشن ایررز کے بارے میں ڈیٹا لنک لیئر کو ہی پتہ چلتا ہے. ڈیٹا لنک لیئر کو ہی اچھے طریقے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس ٹرانسمیشن کے اندر کیا کیا پرابلمس آئے ہیں. ٹھیک ہے، فزیکل میڈیم جسٹ بٹس کو ٹرانسفر کر رہی ہوتی ہے اور ڈیٹا لنک لیئر ان بٹس کو دیکھنے کے بعد اندازہ لگاتا ہے کہ یہ اس کے اندر کتنا ایرر پایا گیا، کتنے اس کے اندر پرابلمس آئے ہیں. ٹھیک ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ فلو آف ڈیٹا. فلو آف ڈیٹا کا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹا اوپر سے جس طرح سے آ رہا ہے اسی طریقے سے وہ پیکٹس اور ان پیکٹس اور فریمز کو اسی طریقے سے ٹرانسمٹ کیا جائے فزیکل لیئر کی طرف. یعنی کہ یہ فزیکل لیئر کو ڈیٹا ترتیب وائز اس کا فلو جو ہے وہ اور بغیر کسی رکاوٹ کے اس کا فلو جو ہے وہ جاری کرواتی ہے. اینڈ پرووائڈ اے ویل ڈیفائنڈ انٹرفیس ٹو دا نیٹ ورک لیئر. جو ڈیٹا لنک لیئر سے اوپر ہے نیٹ ورک لیئر، اس کو ایک ایسا انٹرفیس پرووائڈ کرتی ہے جس کی مدد سے اس سے آنے والا جو ڈیٹا ہے وہ سیکیور وے میں فزیکل لیئر کی طرف ٹرانسمٹ ہو جائے. تو یہ ہے نیٹ ورک لیئر. نیٹ ورک لیئر اب آپ یہاں اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہے. فزیکل لیئر کی طرف اور نیٹ ورک لیئر سے سینڈر سائڈ میسج ریسیو کرتی ہے اور وہ اس کو فریم کی شکل میں بنا دیتی ہے. نیٹ ورک لیئر سے اس کے پاس ڈیٹا آ رہا ہے، اب وہ اس کے ساتھ کچھ اضافی بٹس ایڈ کرتی ہے جو اس کو فریم کی صورت بنا دیتا ہے. فریم بنا کر وہ فزیکل لیئر کو دیتا ہے اور فزیکل لیئر اس کو بٹس کی میں ٹرانسفر کر کے ریسیونگ سائڈ پر جاتا ہے اور ریسیونگ سائڈ پر جیسے ہی ہمارا ڈیٹا ریسیو ہوتا ہے وہ ڈیٹا دوبارہ سے اسے فریم کی صورت میں جب ڈیٹا لنک لیئر کے پاس آئے گی تو وہ اس کی بٹس کو فریم کی صورت میں ہی ریڈ کرے گی. وہ پہلی اس کی کچھ بٹس کو فریم کی صورت میں نکالے گی اور آخری کچھ بٹس کو اس کے ایڈریس کے طور پہ نکالے گی اور درمیان کا جو ڈیٹا ہوگا وہ نیٹ ورک لیئر کو بھیج دیا جائے گا. اچھا، اب یہ فریم کس طرح بنتا ہے، فریم کے اندر کون سی بٹس ایڈ کی جاتی ہیں، فریم میں کیسی بٹس لگائی جاتی ہیں، اور نیٹ ورک لیئر کو ڈیٹا لنک لیئر کو کیا پتہ کہ فریم کی بٹس سائڈ پہ کیا ہے، ریسیونگ سائڈ پہ کیا ہے، سینڈر سائڈ پہ کیا ہے. یہ ساری ڈیٹیل انشاءاللہ ہم نیٹ ورک لیئر کے اوپر کریں گے کیونکہ یہ ہمارے کورس کی آؤٹ لائن کے اندر ہے. تو ہم نیٹ ورک لیئر کو بالکل ایک پورے چیپٹر کے طور پہ اس کو ہم ریوائز کریں گے. ٹھیک، تو ڈیٹا لنک لیئر کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ فریم بناتی ہے اور فریم کی صورت میں ڈیٹا ٹرانسمٹ کرتی ہے اور وہ جو دوسری سائڈ پہ ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ جاتا ہے. اس کو ہم ہاپ ٹو ہاپ ڈیلیوری بھی کہتے ہیں. ہاپ ٹو ہاپ ڈیلیوری کا مطلب یہی ہے کہ ایک سسٹم سے جب دوسرے سسٹم کے پاس ڈیٹا کمیونیکیشن کے لیے جاتا ہے، جیسے سسٹم اے ڈی ہم ڈیٹا سینڈ کرنا ہے تو اس کے راستے میں بہت سارے نوڈز ہیں ہاپ جن کے پاس ڈیٹا لنک لیئر ہے. فار ایگزامپل سسٹم اے سے پہلے راؤٹر، یہ راؤٹر کی سمبل ہوتا ہے، یہ جو درمیان میں بی ہے سسٹم بی، انٹرمیڈیٹ سسٹم بی، اس کو کہتے ہیں راؤٹر بھی کہتے ہیں. اور راؤٹر جو ہوتا ہے یہ انٹیلیجنٹ ڈیوائس ہوتی ہے، سو یہ ڈیٹا لنک لیئر تک بھی ریسائز کو ہوتی ہے.
اب آپ کو اچھا طریقے سے سمجھا آئی گئی ہوگی کہ سسٹم جب اے سسٹم بی کو فریم بھیجتا ہے تو اس کو پہلے سے ہی پتہ ہے کہ فریم کے اندر کون سی بٹ سٹارٹنگ کی ہے کون سی اینڈنگ کی ہے، اور اس نے سسٹم سی کو یعنی کہ یہ انٹرمیڈیٹ سسٹم کو بھی یہ بتا چکا ہے کہ فریم کی پہلی بٹس کون سی ہوں گی، دوسری کون سی ہوں گی، اور ڈیٹا کی کتنی ہوں گی. اینڈ دین سی نے ڈی کو بتا چکا ہے کہ پہلے فریم کی کتنی بٹس جو ہیں وہ فریم کی اضافی ہیں اور ڈیٹا کتنی بٹس کے اوپر جو ہے وہ مشتمل ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں ہاپ ٹو ہاپ ڈیلیوری. ٹھیک، تو ہاپ ٹو ہاپ ڈیلیوری کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈیٹا لنک لیئر تک ایک دوسرے کے ساتھ ایک نوڈ دوسرے نوڈ کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے. دین ہے ہماری نیٹ ورک لیئر. یہ بھی ہماری ہارڈ ویئر سے ریلیٹڈ. نیٹ ورک لیئر کس لیے رسپانسیبل ہوتی ہے کہ ان پیکٹس جو ہیں وہ سورس ہوسٹ ٹو ڈیسٹینیشن ہوسٹ تک پہنچ جائیں. اچھا، یہ اصل میں اوپر سے آنے والے ڈیٹا کو پیکٹس بناتے ہیں. جیسے ہم نے کہا کہ ایک لیٹر کو ہم انویلپ میں ڈالتے ہیں تو یہی کام نیٹ ورک لیئر بھی کرتا ہے. فریم کا مطلب یہ ہے کہ اسی انویلپ کے اوپر ہم جسے کہتے ہیں نا کہ وہ پوسٹل ٹکٹ لگانا، وہ ٹکٹ لگانے کا کام کرتا جاتا ہے. لیکن ہمارے میسج کو انویلپ میں ڈالنے کا کام نیٹ ورک لیئر کرتا ہے کہ جو بھی ہم میسج ٹرانسمٹ کرتے ہیں وہ اس کے پیکٹس بناتا جاتا ہے، اسے انویلپ میں ڈالتا جاتا ہے. اور ہر ڈیٹا کو انویلپ میں اس لیے ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ ڈیٹا جو سیکیورڈ وے میں دوسری ڈیسٹینیشن سائٹ پہ پہنچ جائے، اور اس پیکٹ کا کوئی بھی جو ہے وہ فالٹ نہ ہو اس کے اندر، اور وہ ایزیلی جو ہے وہ دوسری سائٹ پہ پہنچ جائے، کوئی بھی اس کو نہ دیکھ سکے. دیکھیں، ٹرانسپورٹ لیئر سے ہم ڈیٹا کو ریسیو کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ سافٹ ویئر لیئرز جو ہیں ان سے ہم ریسیو کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہم وہی میسج نیٹ ورک لیئر پہ بھیجتے ہیں، اور نیٹ ورک لیئر اس کو یعنی کہ ایک انویلپ کے اندر ڈال دیتے ہیں. اس انویلپ کی بھی تو کچھ بٹس ہوں گی نا اس انویلپ کے، یعنی کہ ہم اس انویلپ کے اندر سے نکالیں تو وہ بھی تو انویلپ کو نکالنا اور انویلپ کے اندر ڈالنا بھی کچھ بٹس کو ایڈ کرنے کے اکارڈنگ ہے. تو ہم نے اپنے ڈیٹا کے پیکٹس بنائے. پیکٹس جو ہیں وہ نیچے ڈیٹا لنک لیئر تک پہنچے. ڈیٹا لنک لیئر پہ ان کے ساتھ فریم اٹیچ ہوا، یعنی کہ اس کے اوپر ٹکٹ لگ گیا، اسٹیمپ لگ گئی، اینڈ دین اسے ہم فزیکل لیئر کے ذریعے سے ٹرانسمٹ کروا دیتے ہیں. ریسیونگ سائڈ پہ وہ فریم ہمارے پاس پہلے ڈیٹا لنک لیئر کے پاس پہنچتا ہے. ڈیٹا لنک لیئر اس کے ساتھ سے فریم کو ہٹا کر نیٹ ورک لیئر کے پاس پہنچائے گی، اور نیٹ ورک لیئر جو ہے وہ اس کو کیا ہے کہ دوبارہ سے اس کے اندر پیکٹس والی بٹس جو ہے انویلپ سے نکال کر اس میسج کو، اس ڈیٹا کو ٹرانسپورٹ لیئر کے اوپر ٹرانسمٹ کر دیتی ہے. تو یہ ہوتی ہے ہماری ڈیٹا نیٹ ورک لیئر. نیٹ ورک لیئر کیا کرتی ہے؟ ہمارے پیکٹس جو ہیں وہ میسج کو پیکٹس کے اندر انویلپ کے اندر ڈال کر تو وہ بھیجتی ہے تاکہ ہمارا جو میسج ہے وہ سیکیور وے میں جائے. اور اسی نیٹ ورک لیئر کو ہم سورس ٹو ڈیسٹینیشن ڈیلیوری کہتے ہیں. اٹس مین کہ نیٹ ورک لیئر اس بات کو شور کرتی ہے کہ ایک سسٹم نے دوسرے سسٹم کو جو میسج بھیجا ہے وہ اس تک پہنچ چکا ہے یا نہیں. یہی نیٹ ورک لیئر کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ایک میسج جو میں نے سسٹم اے نے بھیجا ہے سسٹم ایف کو، اس چیز کو واقعی سسٹم ایف کو میسج صحیح والا پہنچ چکا ہے یا نہیں، درمیان میں کہیں پرابلم تو نہیں ہوئی یا نہیں. یہ لیئر نیٹ ورک لیئر کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ یہ چیک آؤٹ کرے کہ جو میں نے پیکٹ کے انویلپ کے اندر لیٹر بھیجا تھا تو کیا وہ انویلپ کے اندر ہی پہنچا ہے یا کوئی درمیان میں پرابلم تو نہیں ہوئی. تو اس کو ہم کہتے ہیں سورس ٹو ڈیسٹینیشن ڈیلیوری کہتے ہیں. ٹھیک، اس کے بعد آ جاتی ہے ہماری ٹرانسپورٹ لیئر. ٹرانسپورٹ لیئر بیسکلی کیا کام کرتی ہے؟ سافٹ ویئر لیئر سے ڈیٹا کو ریسیو کرتی ہے اور ہارڈ ویئر لیئرس کی طرف اس کو ٹرانسمٹ کرتی ہے. ڈیلیوری آف میسج فرام ون پروسیس ٹو اندر، یعنی کہ اس کا کہنا ہے کہ یہ اوپر کی سافٹ ویئر فرام سیشن لیئر سے ڈیٹا کو ریسیو کیا. ڈیٹا چونکہ پارٹس کی صورت میں ہی پہلے آ رہا ہے، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ڈیٹا کے اندر آپ ایک ای میل کر رہے ہیں، کسی کو بھی میل کرنے لگے ہیں، اس میل کے بھی دیکھیں یہاں پہ جو 3 پارٹس نظر آ رہے ہیں. ایک پارٹ ایڈریس کا ہے، دوسرا سبجیکٹ کا ہے، تیسرا ڈیٹا ہے جو میسج آپ نے ٹرانسمٹ کیا. تو اس کے 3 پارٹ ہیں جو اس کو ٹرانسپورٹ لیئر کو مل رہے ہیں سیشن لیئر کی طرف سے. اب وہ ان تینوں پارٹس کو ملا کر میچ کر کے اکٹھا بنا کر اور وہ بھیجے گا نیٹ ورک لیئر کو.
اور دوسری سائڈ پہ ریسیونگ سائڈ پہ نیٹورک لیئر سے جب ہمیں ڈیٹا ملتا ہے تو وہ اس کے اندر سے ایڈریس کی بٹس ایڈریس میسج کو سائڈ ایڈریس ڈیٹا کو سائڈ پہ کر دیتا ہے، پھر سبجیکٹ ڈیٹا کو سائڈ پہ کرے گا، اور پھر جو ایکچوئل ڈیٹا ہوگا ایکچوئل میسج ہوگا اس کو